ہماری یہ جنگ جاری ہے. اس دفعہ یہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے. اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا. اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے, عزت سے, قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا. اس بار نکلیں اور واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لینا, گھر سے بتا کر جائیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا پیغام, کہا فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اب سمجھ آ گئی, عزت, شرافت اور قانون کے مطابق حق نہیں ملتا. جب خون کا رنگ لال ہے تو مطلب انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے. ہم نے خود مختار ہونا ہے, اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. حقیقی آزادی مانگنے کے جرم میں ہی آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. ان کی سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے. پنجاب میں فتنہ فساد کی سازش کی گئی, اب تمہارا اقتدار نہیں آنے والا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے علی امین گنڈا پور پر وار, بولیں ہم پر تنقید کرنے والے اور بہتان لگانے والوں کی اپنی کارکردگی صفر ہے. یہ چیف جسٹس کو نہیں مانتے لیکن ان کی حلف برداری میں فرنٹ سیٹ پر موجود تھے. تقریب حلف برداری میں دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ ہنسوں یا روں. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. ترقی اور خدمت میں نون لیگ کا پلڑا کل بھی بھاری تھا, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال, تجارت, سرمایہ کاری, توانائی, ثقافت میں تعاون بڑھانے کے لیے نئے ممکنہ تعاون پر غور, اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کی کوششوں کو سراہا. کہا غزہ میں فوری جنگ بندی کے بغیر دنیا میں خوشحالی کا حصول ممکن نہیں. وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی. شہباز شریف نے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ. وزیر اعظم اور امیر قطر نے ایک ہی گاڑی میں دیوان امیری سے قطر میوزیم کا سفر طے کیا. امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بذات خود پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا. امیر قطر, ان کی ہمشیرہ اور قطر میوزیم کی چیئرپرسن نے نمائش کے فن پارے دکھائے. قطر میوزیم کی چیئرپرسن نے نمائش کے منتظمین اور پاکستانی فنکاروں سے تعارف کرایا. شہباز شریف نے کہا اس نمائش کا انعقاد پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے. بانی پی ٹی آئی سے متعلق امریکی کانگریس کے ارکان کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو 160 ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھ دیا. مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان نے موقف اپنایا. بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. کسی دوسرے ملک کے ارکان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں. عام انتخابات پر کانگریس ارکان کے خیالات غلط ہیں. بین الاقوامی سطح پر الیکشن کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا ہے. انڈین بورن ہو چاہے کوئی بھی ہو, لیکن اگر آپ کے پاس یو ایس پاسپورٹ ہے, آپ نے صرف آن لائن فارم جمع کرانا ہے اور آپ کو ویزا مل جائے گا. نو ویزا فیس. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہونے دینی. امریکی سیکیاتری, جب دل چاہے آن لائن فارم بھریں, آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا, کوئی ویزا فیس نہیں, فلائٹ پکڑیں, پاکستان آ جائیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جہاں جہاں آپ کی جگہ ہے ہم ہر جگہ تعاون کریں گے. چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ کے لیے خصوصی کوٹا بھی رکھ رہے ہیں. کراچی سے مسافر طیارے کی بائی روڈ حیدرآباد منتقلی. شہریوں نے تصویریں اور سیلفیاں بنائیں. طیارہ جرمن ٹیکنالوجی سے آراستہ ٹرک کے ذریعے حیدرآباد رواں دواں رات 12 بجے پہنچے گا. پاکستان کی تاریخ میں طیارے کو زمینی راستے سے منتقل کرنے کا یہ پہلا آپریشن ہے. 40 ٹن وزنی بوئنگ 737 کراچی ایئرپورٹ کے یارڈ میں ناکارہ کھڑا تھا. حیدرآباد میں سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. 2 مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی, وہ کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی. پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں
اڈیالہ جیل میں توہین عدالت ہو رہی ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بانی پی ٹی آئی کو غیر معیاری کھانا دیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ علی محمد خان نے کہا بانی کے حوصلے توڑ سکتے ہیں نہ ہی ہمارے، تب تک آتے رہیں گے جب تک امت کا لیڈر جیل سے باہر نہیں آتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بشرا بی بی کسی ڈیل کے ذریعے رہا نہیں ہوئی، بانی پی ٹی آئی بھی جلد رہا ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے، ہر سطح پر مزاحمت کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے ہمارے چیئرمین سیکرٹری جنرل پر پرچے ہیں۔ بشرا بی بی کے لاہور پہنچنے پر گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اب بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہے۔ اپنے لیے بلا وجہ پریشانی نہ بنائیں، بانی پی ٹی آئی جیل مینول کے تحت جن سہولتوں کے حقدار ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کی درخواست پر احکامات جاری کر دیے۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات بھی نہیں کرائی جاتی، بانی پی ٹی آئی کو اخبار تک نہیں دیا جا رہا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے بتایا واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں، جیل میں اخبار آتا ہے۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے بل پر اتفاق نہ ہو سکا، کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے اتفاق رائے کے بعد آئندہ ہفتے بل ایوان میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ دفتر خارجہ نے چینی سفیر کے بیان کو حیران کن قرار دے دیا۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا چینی سفیر کا بیان پاک چین سفارتی روایات کی عکاسی نہیں کرتا۔ غیر ملکی سفیر ہمارے مہمان ہیں اور ہم غیر ملکی سفیروں کے مکمل تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی سفیر نے گزشتہ روز اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا تھا چینی شہریوں کی سیکیورٹی سی پیک کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا۔ حکومت پاکستان کو چین مخالف دہشت گردوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ جب تک محفوظ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا یہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کنسورشیم نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے بولی دے دی۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی آج اجلاس میں بلو ورلڈ کو پی آئی اے دینے یا نہ دینے پر غور کرے گی۔ کمیٹی پی آئی اے کی نجکاری میں مزید تاخیر یا توسیع پر بھی غور کر سکتی ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن، تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے اب تک 50,10,000 سے زائد گوشوارے جمع کرائے جا چکے، 1.25 ارب سے زائد کی رقم اکٹھی ہو چکی۔ کل سے گوشوارے جمع کرانے والے لیٹ فائلر یا نان فائلر بن جائیں گے۔ گاڑی اور پراپرٹی خریدنے پر دگنا ٹیکس دینا ہوگا، بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی، موبائل فون سم بلاک، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے پرچم اور بینرز اتروا دیے گئے۔ گورنر ہاؤس کے باہر بلاول بھٹو کی تصاویر بھی ہٹوا دی گئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی خوشی منانے پر نون لیگ کو تکلیف سمجھ سے بالاتر ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت پارلیمانی بالادستی کے خلاف انتظامیہ کی انتقامی کارروائیاں بند کرائے، متعلقہ اداروں کو نہ روکا تو کارکن مشتعل ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں خاتون نے کار چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی، کار کا دروازہ زبردستی کھول کر چور کو بھاگنے سے روک دیا، گھر کے افراد اور گارڈ نے چور کو دبوچ لیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بکاخیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 خارجی جہنم واصل 7 زخمی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں میجر عاطف خلیل 2 جوانوں سمیت شہید ہوئے۔ شہداء میں نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غضنفر عباس شامل۔
فورسز کا بلوچستان کے علاقے جوب میں آپریشن، ایک خارجی جہنم واصل ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم خوارج کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ لاہور میں 8 شاہراہوں پر گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا آغاز، نجی اور سرکاری اداروں میں 50% حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، باقی افراد ورک فرام ہوم کریں گے۔ خصوصی بچوں کو 1 نومبر سے 31 جنوری تک چھٹی دینے کا فیصلہ۔ جتنے بھی پرائیویٹ گاڑیاں جن پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کوئی لائٹ لگائی گئی ہے ان پہ ایکشن ہوگا۔ ٹنٹڈ گلاسز ہیں وہ سختی سے اتارے جائیں گے، چلا رہی ہیں وہ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ سندھ میں کل سے تمام گاڑیوں سے کالے شیشے اتارے جائیں گے، شرجیل میمن نے واضح کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا غلط نمبر پلیٹ کے خلاف ایکشن ہوگا، اسلحے کی نمائش سختی سے منع ہوگی، کوئی کتنا ہی با اثر ہو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اپریل میں جب ہم ایک اسپیکٹرم آکشن کریں گے جس میں 5G بھی آئے گا، اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس سے اور بہتری آئے گی۔ سائبر کرائم کے قوانین کے اوپر کام کریں اور اس چارہ بہت جلد سائبر سیکیورٹی پہ ایک کمیشن بھی بنایا جا رہا ہے۔ نومبر میں 4 نئی سب مرین کیبلز پاکستان سے کنیکٹ ہو جائیں گی، جلد انٹرنیٹ سپیڈ میں بہتری آئے گی۔ وزیر مملکت برائے IT نے خوشخبری سنا دی، شہزا فاطمہ کہتی ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی روکنے کے لیے قانون سازی کر لی۔ شہزا فاطمہ کا گورنر سندھ کے ہمراہ گورنر ہاؤس کا دورہ، کہا کامران ٹیسوری جو کام کر رہے ہیں وہی اصل حب الوطنی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کو بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار۔ اسرائیلی میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مسودہ نشر کر دیا۔ مسودے کے مطابق اسرائیل جنگ بندی کے 7 دن کے اندر لبنان سے اپنی افواج واپس بلا لے گا۔ اسرائیل کے لبنان پر تازہ حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے۔ 1 ماہ کے دوران لبنان میں اسرائیل کے 33 فوجی مارے گئے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت، نور شمس میں مہاجرین کے کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 10 فلسطینی شہید۔ سعودی عرب کی سربراہی میں ریاض میں نئے بین الاقوامی اتحاد کا پہلا اجلاس۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا غزہ میں انسانی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی پہلی شرط ہے۔ فلسطینی عوام کا حق ہے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اور قبضے کا خاتمہ کریں۔ فیفا کلب ورلڈ کپ میں فلسطینی فٹ بالر کا گول کر کے شہید یحییٰ سنوار کو خراج عقیدت۔ الاہلی اور العین کے میچ میں وسیم ابو علی نے گول کیا اور پھر کرسی پر یحییٰ سنوار کے انداز میں بیٹھ گئے اور جشن منایا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم، سیاسی گرما گرمی عروج پر۔ صدر بائیڈن نے ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ دیا۔ ٹرمپ نے رد عمل میں کہا ان کے حامی کچرا نہیں بلکہ امریکہ کا دل اور جان ہے۔ ٹرمپ نے وسکانسن میں احتجاج کرتے ہوئے کچرے کا ٹرک چلایا۔ سوشل میڈیا پر شور اٹھا تو وائٹ ہاؤس بائیڈن کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ وضاحت کی کہ امریکی صدر نے سب کو نہیں، صرف کامیڈین ہنچکلف کو کچرا کہا تھا۔ مشکل کنڈیشنز، ٹف اپوزیشن، آسٹریلیا میں جیتنا پاکستان کا مشن۔ کھلاڑیوں نے سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دی، میلبرن میں بھرپور پریکٹس کی۔ بابر اعظم سیریز میں شاندار کم بیک کے لیے پرعزم، طویل سیشن میں بیٹنگ کی بھرپور۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد حسنین نے بالنگ کر کے ردم حاصل کیا۔ آسٹریلیا پہنچنے والے کھلاڑیوں کے دوسرے گروپ نے آرام کیا۔ کل سے تمام کھلاڑی پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز پیر سے ہوگا۔ بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے ٹیم پاکستان بھیجنے کے مثبت اشارے ملے ہیں۔ وہ لاہور میں میچ کھیل کر واپس امرتسر چلے جائیں تو بھی بہترین ہوگا۔ لیجنڈ کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں بھارتی ٹیم کی پاکستان میں بہترین دیکھ بھال کی جائے گی۔
नौजवान फैंस भारतीय खिलाड़ियों को बेहद पसंद करते हैं। सरहदों ने तकसीम किया, क्रिकेट ने इकट्ठा कर दिया। भारतीय क्रिकेटर की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ सोशल मीडिया पोस्ट वायरल। मनोज तिवारी ने हांगकांग सिक्सर्स के फोटो सेशन के दौरान फहीम अशरफ और आसिफ अली के साथ सेल्फी बनाई। पोस्ट पर लिखा, सरहदों ने तकसीम किया, क्रिकेट ने इकट्ठा कर दिया। हांगकांग सिक्सर्स पाकिस्तानी टीम पूल सी में भारत और यूएई के साथ शामिल है। 1 नवंबर को पाकिस्तानी टीम पहला मैच यूएई और दूसरा मैच भारत से खेलेगी। घर के अंदर जो है ना चिरागा करते हैं, मुख्तलिफ यानी कि लाइटिंग्स वगैरह लगाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। त्यौहार है, साल में आता है एक बार, तो सब खुशी से मनाते हैं, बच्चे बड़े सब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी दिवाली मना रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली के मौके पर मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नजरिए से देखें। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक और यकसा तरक्की के मौक़े हासिल हैं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। इवेंट में आज डांस परफॉर्मेंसेस पेश की जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ मेले में आज़रबाईजान के मुसव्विरों के फन पारों की नुमाइश की गई।